ایتھسٹ کا یہ سوال کون سے مذہب کے خدا کو مانے، مسلمانوں کے، عیسائیوں کے یا پھر ہندوؤں کے؟ ان میں سے ہر کوئی اپنے مذہب کو سچ کہتا ہے۔ اس سے پہلے یہ سوال کہ اتنے خدا کیسے وجود میں آ گئے؟ مختصر ان شارٹ جواب یہ ہے کہ خدا نے اپنی طرف بلانے کے لیے الگ الگ زمانوں میں انبیاء اور میسنجرز بھیجے۔ ان انبیاء اور میسنجرز کی تعلیمات اور ٹیچنگز اور خدا کا تصور، امیجننگ آف گاڈ، لانگ ٹائم کی وجہ سے آلودہ ہوتا گیا اور رفتہ رفتہ انسانیت، ہیومنٹی گمراہی کی طرف ہو چلی۔ پھر اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے نئے میسنجرز بھیجے جاتے رہے۔ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم اسی سلسلے کی آخری اور لاسٹ کڑی ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا خدا ایک ہی ہے۔ مسئلہ وقت کے ساتھ تصور خدا، امیجننگ آف گاڈ میں در آنے والے بگاڑ اور تحریف و تبدل اور ڈسٹورشن کا ہے۔ اس کو جانچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر مذہب کی تعلیمات کی سچائی، حقیقت اور سند کو پرکھا جائے کہ کون سی اپنی اصلی حالت، پیور کنڈیشن پر موجود ہے۔ اس کے لیے حقیقت کی گہرائی تک پہنچنے کا شوق ہونا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ جو کہ آسان ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ خدا کے وجود کے بغیر کائنات اور انسان یونیورس کے مختلف پہلوؤں کی توجیہ اور ان جسٹیفیکیشنز کیوں ادھوری ہے، انکمپلیٹ ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے، نامکمل ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا تو یقیناً خدا کو ان صفات کے ساتھ ماننا پڑے گا جو ان توجیہات اور جسٹیفیکیشنز کا جواب دیتی ہو۔ فار ایگزامپل، کریٹر، خالق، مرسیفل، دا الون، واحد، انون پیٹرن میکر، بغیر نمونے کے بنانے والا، کیپیبل، قادر، میکر، بنانے والا، کرومر، رب، پینٹر، مصور، وغیرہ وغیرہ۔ اگر نہیں مانے گا تو ہم ان صفات کو ماننے کی ضرورت کو کائنات، یونیورس اور انسان میں سے بتا کر ایتھسٹ سے پوچھیں گے کہ ان افعال کا فاعل کون ہے، سبجیکٹ آف ایکشنز، ان ایکشنز کا سبجیکٹ کون ہے۔ یہ سارے سوالات جو انسانیت کے دماغ میں ابھر کر سامنے آتے ہیں، اس کے سولیوشن اور حل کرنے کا علاج یہی ہے کہ ایک خدا کو مان لیا جائے۔ اس وجہ کے بعد، یعنی ایک خدا اور ایک گاڈ کا اقرار کر لینے کے بعد، خدا کی صفات کو سمجھنا خود بخود سالو اور حل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مجھے خدا کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ مجھے ہر دم اس کی ضرورت ہے۔ تو اب ایسا خدا جو ایک مخلوق کی طرح ہی ہو، میری نہ سنے یا سننے کے بعد میری مدد کرنے پر قادر نہ ہو، میری ضرورت کیسے پورا کرے گا؟ اس طرح معلوم ہوا کہ اس مذہب کا تصور خدا، امیجننگ آف گاڈ درست ہوگا جو توحید پر قائم ہو، کیونکہ کائنات کی ساخت بتاتی ہے کہ یہ سب ایک ہی منصوبے کا حصہ ہے، اس کی ایک ہی ماخذ سے تدبیر ہو رہی ہے، وہ جو سپریم بگ ہے، کائنات اور یونیورس کی مسلسل تدبیر اور نگرانی، مینیپولیشن اور سپرویژن کر رہا ہے۔ مختصر ان شارٹ، یونیورس کی جس نشانی سے متاثر ہو کر خدا اور گاڈ کے وجود کا اقرار کیا جاتا ہے، ان تمام صفات کے حامل خدا کا تصور، امیجننگ آف گاڈ، جون سا مذہب بھی اور ریلیجن پیش کرتا ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ حقیقت کھل جانے کے بعد آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ ایسا شخص حقیقت کو چھپانے والا سمجھا جائے گا۔ یہ تصور خدا، امیجننگ آف گاڈ، دین اسلام، ریلیجن آف اسلام ہی میں خالص حالت میں، پیور کنڈیشن میں موجود ہے۔ وہ کس طرح جانچنا ہے، ایگزامن کرنا ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اے انسان، اے ایتھسٹ، قبول کرو اس حق کو جو حقیقت بن کر سامنے موجود ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او پیپل ورشپ یور لارڈ ہو کریٹڈ یو۔ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اپنے مالک، خالق، کریٹر کے سامنے، ورنہ سب سے بڑا آج نقصان ہی ہوگا
کہ حق تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور کل ہو سکتا ہے تلافی کی کوئی صورت، کمپینیشن کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔